کے گھر میں ہم کو ڈشیں مل رہی ہیں مگر ہم کھانا ہی سنی وہاں. تو غرض یہ کہ اتنی سوگوار عید، اتنی دکھوں کی عید، یہ وہی ہے جو ہم نے خود کیا ہے. ایسی سزا اللہ کی طرف سے ہمارے دل ٹوٹ جانے چاہیے. ہم اللہ سے مانگیں یا اللہ جن کا نقصان ہو گیا پھر ان کو پھر کھڑا کر دیجئے، جن کے گھر کا تباہ ہو گئے ان کو پھر گھر دے دیجئے، اور جن کے کاروبار عرض سے فرض پر پہنچ گئے ان کو پھر وہ مسجدیں جو تباہ ہو گئی، مسجدوں کے نام و نشان تک مٹ گئے، ان کو پھر آباد کر دیجئے. اور ہم اپنا توبہ کریں گے اور استغفار سارے مسلمانوں کے لیے توبہ اپنی طرف سے کریں گے. توبہ کا وقت ہے. ان فرشتوں کو گواہ بنا کر کے ہم کہیں گے ہم مسلمان ہیں. یا اللہ بہت بڑی مصیبت ہم پر آئی مگر اس کے باوجود ہم آپ کے ساتھ دغا نہیں کریں گے، ہم آپ کے نبی کے دامن نہیں چھوڑیں گے. ہمارے دلوں میں یہ شک نہیں آنا چاہیے پتہ نہیں اسلام سچا ہے بھی یا نہیں. اللہ مان الحفیظ جب کسی کی زبان پر یہ جملہ آئے تب کیا پتہ اس کے واسطے خدا سن کورمت ٹائم ترو یہ مصیبت ایسی جملوں نے بولنے والے نے یہ بھی کہا دبن خدا سب تجمتی تھامت. اور ایک کسی خدا کے بندے نے اللہ اس پر رحم کرے اور اس کو ہدایت نصیب فرمائے. اس نے کہا ہم مسلمانوں کے خدا سے زیادہ بہتر وہ مندر کی مورتی ہے، کیونکہ اس نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی. وہ زبان سے خود ہی کہہ رہا ہے وہ کچھ کر نہیں سکتی، وہ بے عز و حرکت ہے. یہی تو ثبوت ہے اس کے باطل ہونے کی. لیکن کہنے والا یہاں تک جب کہہ جائے تو میرے بھائیوں اس کے بعد پھر اللہ کا غضب تو آ ہی سکتا ہے. اس لیے ہم اللہ کے سامنے معافی مانگیں گے. جس اللہ نے ہم کو ایمان عطا فرمایا، نبی کی امت میں پیدا فرمایا، آج تک کبھی بھوکا پیاسا نہیں رکھا، لیکن ہماری غلطیوں کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گئے. بالکل اسی طرح جیسے باپ ناراض ہوتا ہے اور بہت انتظار کرنے کے بعد پھر مجبور ہو کر بیٹے کو کہتا ہے نکل جا یہاں سے، میرے گھر میں تیری جگہ نہیں ہے. کبھی تھپڑ بھی مار دیتا ہے. اس کے باوجود آخر میں کہتا ہے بیٹا تو اگر سدھر جائے گا تو میرا ہی بیٹا ہے. صبح کا بھولا شام کو واپس آئے، اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے ہیں. میرے بھائیوں ہم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اپنے گناہوں کو سوچیں مجھ سے کیا کیا گناہ ہو رہے ہیں. کوئی کسی کو تانا دینے والا نہیں ہے، کوئی کسی کو تم گنہگار ہو ہم پاک صاحب ہیں، ہرگز نہیں. ہم میں سے ہر شخص سے طرح طرح کے گناہ ہوتے ہیں. دل سے گناہ، آنکھوں سے گناہ، ہاتھوں سے گناہ، کانوں سے گناہ. میوزک ہم سنتے ہیں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے ہیں، اپنی عورتوں کے ساتھ ہمارا رویہ صحیح نہیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا رویہ صحیح نہیں، کمانے میں ہمارا رویہ صحیح نہیں، خرچ کرنے میں ہمارا رویہ صحیح نہیں، ہمارا جتنا وقت جتنی محنت اللہ کے دین پر لگنی چاہیے وہ نہیں لگ رہی ہے. غرض یہ کہ ہر طرف سے خامیاں ہیں. ہمارے علماء کے اندر بھی خامیاں، اماموں کے اندر بھی، تاجروں کے اندر بھی، ملازموں کے اندر بھی، افسروں کے اندر بھی، حکمرانوں کے اندر بھی، مزدوروں کے اندر، مردوں اور عورتوں سب کے اندر. کوئی بچا ہوا نہیں ہے. کوئی اپنے آپ کو نہیں سمجھے گا ہم پاک صاحب ہیں، باقی بیچارے یہ سب اپنے حساب سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر کے اللہ سے معافی مانگیں. اور معافی مانگنے کے بعد پھر یہاں سے اٹھیں یہ ارادہ کر کے کہ ہم نئی زندگی گزاریں گے. نمازوں کی پابندی، روزے کا اہتمام، زکوٰۃ کا پورا حساب کر کے. یاد رکھیں اگر زکوٰۃ نہیں دی جاتی اللہ تعالیٰ سارا مال ہی چھین لیتا ہے. یہ جو سارا ہمارا مرکزی یہ جو ادارے تباہ ہو گئے یہ اس لیے کہ اکثر یہ زکوٰۃ نہیں دیتی تھی تو اللہ نے سارا مال ہی لے لیا واپس، چھوڑا ہی نہیں کچھ بھی. اور زکوٰۃ دینے والے نہیں دیتے تھے. کہا میں تمہیں اس سطح پر پہنچاؤں گا تم زکوٰۃ کے لیے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہو جاؤ گے، تم ہندوؤں کا ریلیف کھانے پر مجبور ہو جاؤ گے اگر تم میرا حکم پورا نہیں کرو گے. میں نے 2.5% مانگا تھا 100 میں سے، وہ تم نے دیا نہیں، اب میں تم کو 2.5% کھلاؤں گا وہ بھی غیر مسلموں کا. اب کچھ پتا نہیں ذبح شدہ ہے یا نہیں. ایک شخص نے یہ کہا کہ لگا میں وہ ہوں جو کروڑ پتی تھا اور اس کے بعد پھر مرے ہوئے مرغے کھانے پہ مجبور ہو گیا، اور وہ بھی بغیر ذبح کیے ہوئے، کیونکہ گھر میں بھی بچیاں جو ہیں وہ کئی دن سے بھوکی تھی اور کہہ نہیں پا رہا تھا. تو باہر سڑک سے وہ مری ہوئی مرغیاں لائی اور وہ لا کر کے کھائی. پھر ڈاکٹر کو فون کر رہا تھا، کہنے لگا صاحب یہ بتائیے آسما اس کے انفیکشن. ڈاکٹر نے مجھے فون کیا، کہنے لگا وہ مری ہوئی مرغی کھائی، اب انفیکشن تو ہم دیکھیں گے مگر گناہ اسے ہوا یا نہیں. میں نے کہا جب وہ خود فون کرے گا تب میں بتاؤں گا گناہ ہوا یا نہیں. اللہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتے. دینے کا وقت تھا نہیں دیا تم نے، میں تم کو ہاتھ پھیلانے میں مجبور کر دوں گا. تمہارا ہاتھ اوپر رکھا تھا اس وقت تم نے ہاتھ پیچھے رکھا، اب میں تمہارا ہاتھ نیچے رکھوں گا کہ تم یہاں سے ہاتھ پھیلا سکو گے. چنانچہ ریلیفوں کے ٹرک کے پیچھے کروڑ پتی لوگ دوڑتے تھے، میں دیتا آقا ایک کٹ، چوریاں کر کے 2 کٹیں لیتے تھے. حالانکہ وہ ریلیف والے 1 کٹ دینا چاہتے تھے وہ 2 لیتا تھا. کل تھا کروڑ پتی آج وہ 2 لے رہا ہے. وہاں تک اللہ تعالیٰ پہنچا سکتے ہیں، اس سے زیادہ ذلیل اور کیا کرے گا. اس لیے ہمارا دل ٹوٹ جانا چاہیے. اللہ کے سامنے دوزانوں بیٹھیں، درود شریف پڑھیں، کلمہ پڑھیں، استغفار پڑھیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے اور پھر نیا ارادہ کر کے یہاں سے نکلیں گے. ہم زندگی کی جس شعبے کے ساتھ ہیں نئی زندگی اور اپنے اعمال سے اللہ کو راضی کریں گے. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں، کیونکہ حدیث میں حضور نے فرمایا اللہ سے زیادہ صبر کوئی نہیں کرتا. ما اصبر احد من اللہ، اللہ سے زیادہ صبر کوئی نہیں کرتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے میرے بندے نافرمانی کر رہے ہیں صبح سے شام تک ہزاروں نافرمانی کی، پھر بھی خاموش، پھر بھی پردہ، پھر بھی انتظار. اس سے بڑا صبر کوئی نہیں کرتا. ما احد
अस्बर मिन अल्लाह यदऊन लिल्लाहि वलदन सुम्मा युआफीहिम व यरज़ुकुहुम। कहते हैं खुदा कज, इसके बावजूद अल्लाह ताला माफ़ करते हैं। ना क्या कह रहे सो खुदा, उसके बावजूद अल्लाह ताला माफ़ करते हैं, रोज़ी भी देते हैं। अल्लाह ताला नात को साव तुम सोचित ये भी कहेंगे, इसके बावजूद अल्लाह ताला कहता है ठीक है, मेरे बारे में कह रहा तो मुझे कौन देख कर आया, ठीक शक है तुझे, मेरा नबी मुझसे मुलाकात करके गया फिर भी तुझे शक है, मेरा नबी ऐलान करके कह रहा अल्लाह है फिर भी तुझे शक है, तो कहता है मैं तब मानूंगा जब तेरा जैसा कोई मुझे देख कर जाएगा। नत को साथ नत को ये सारे धोखे सुन करके इसके बावजूद अल्लाह ताला सब्र करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। हम अल्लाह के सामने तौबा करेंगे और माफ़ी मांगेंगे, तौबा अपने लिए, माफ़ी सारी कौम के लिए, तमाम तबकों के लिए, और इरादा आइंदा के लिए। वो इरादा ये हम अगली ज़िंदगी एक ईमान वाले की ज़िंदगी, एक मोमिन मुसलमान की ज़िंदगी, बाकिरदार ज़िंदगी, अमानतदार ज़िंदगी, मुत्तकी ज़िंदगी, धोखा न देने वाले जैसी ज़िंदगी, ऐसी ज़िंदगी की जिसमें कोई खामी न हो, कोई ख़राबी न हो, पाक साफ मुसलमान जैसा होता है वैसी ज़िंदगी हम गुजारेंगे। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा शख्स, अल्लाहु अकबर, जिसको अल्लाह के नबी दुनिया में बार बार कहा तू जन्नती है, और ऐसा शख्स जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया शैतान भी तेरे साए से डर जाता है, ऐसा शख्स जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। यह हज़रत उमर मौत के वक्त जब वो मौत का वक्त था तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने उनसे कहा हज़रत आपका मकाम कितना ऊँचा, उन्होंने कहा गोबरा क्या मकाम, कुछ नहीं। क्या लगा अगर खुदा याला इतराई सुताइस गनीमत, अगर खुदा याला इतराई, ये जुमला मैं तर्जमा कर रहा हूँ बुखारी शरीफ में जहाँ ये हदीस है, जहाँ हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये वाक़या लिखा हुआ है, वहाँ उन्होंने जुमला बोला था अगर अल्लाह ताला मुझसे कहेंगे ला ली वाला अलैका इन सज़ा तिमोन इनामस लायक थी शुकना, इनाम के हकदार भी तुम नहीं, सज़ा भी तुम्हें नहीं देंगे। अगर याला इतराई खुदा सुचो गनीमत, ये हज़रत उमर जैसा इंसान कह रहा है, हमारी हालत क्या होनी चाहिए। इसलिए दो ज़ानों बैठें, दरूद शरीफ पढ़ें, तौबे के कलिमात पढ़ें, और उसके बाद फिर अल्लाह से दुआ करेंगे। पढ़ें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, रज़ीना बिल्लाहि तआला रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला, रज़ीना बिल्लाहि तआला रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला, अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैहि व असअलुहु तौबा, अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैहि व असअलुहु तौबा, अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैहि व असअलुहु तौबा या रब्बल आलमीन। दो ज़ानों बैठें, अपने अपने गुनाहों को याद करके अपने अल्लाह से माफ़ी मांगें। हम अल्लाह से तौबा करेंगे। यकीन रखना चाहिए जब बंदा तौबा करता है, कितने ही ज़्यादा गुनाह हों, अल्लाह ताला तौबा माफ़ कबूल करता है, गुनाह माफ़ करता है, सिवाय उन गुनाहों के जिन गुनाहों में हमने दूसरे इंसान का माल हड़प किया हो, वो गुनाह तो माफ़ नहीं होता। बाकी हर तरह का गुनाह अल्लाह माफ़ करने को तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। या अल्लाह लकल हम्द, या अल्लाह लकल हम्द, या अल्लाह लकल मिन्ना, या अल्लाह लका शुक्र, या अल्लाह लकल इहसान। अहमदुक बिजमी महमदिक मा अलिमतु मिनहा व मा लम आलम। अल्लाहुम्मा लकल हम्द हम्दन दाइमन मा दवामिक, अल्लाहुम्मा लकल हम्द हम्दन खालिदन मा खुलूदिक, या अल्लाह लकल हम्द कमा अंत अहलु। अल्लाहुम्मा लकल हम्द मिलअस समावाति वल अर्द व मिलअ मा बैनहुमा। अल्लाहुम्मा लकल हम्द सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अदद कलिमातिही व ज़ीनत अर्शिही व रिदा नफ्सिही व मिदाद कलिमातिही, अदद ज़ीनत अर्शिही व रिदा नफ्सिही व मिदाद कलिमातिही या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व हबीबिना व शफीना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, आपके घर में हाजिर हैं। या अल्लाह ये तबाहाल तेरे बंदे, या अल्लाह ये नुकसान ज़दा तेरे बंदे, या अल्लाह ये सैलाब ज़दा तेरे बंदे। यकीनन आप नाराज़ हैं, मगर हैं तो आपके नबी की उम्मत। या अल्लाह अब भी हमने पढ़ा अशहदु अल्ला
الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یا اللہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اپنی غلطیوں کی آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ یا اللہ آپ کے سامنے توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم میں سے ہر شخص دوسروں کو نہیں اپنے آپ کو گنہگار مان کر کے یا اللہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے توبہ کرتا ہے۔ یا اللہ ہماری قوم کے اندر ایک بڑی مصیبت یہ بھی پیدا ہو گئی کہ ہم اپنے بارے میں کہتے ہیں شنونت سدھرا، مگر اس جملے میں بولنے میں ہماری نیت دوسروں کی ہوتی ہے، اپنے آپ کو ہم الگ سمجھتے ہیں۔ یا اللہ ہر شخص جو بگڑا ہوا وہ بھی کہتا ہے شنونت سدھرا، مگر اپنے آپ کو وہ الگ سمجھتا ہے۔ یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین، ہم سچے دل سے آپ کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ یا اللہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ آپ کی جیسی محبت ہونی چاہیے ویسی نہیں، آپ سے آپ کا جتنا ڈر ہونا چاہیے ویسا نہیں، آپ کے قرآن کے ساتھ جیسا تعلق ہونا چاہیے ویسا ہم نے نہیں رکھا، آپ کے نبی کے ساتھ جیسا تعلق ہمیں ہونا چاہیے نہیں رکھا، آپ کی نمازوں کا اہتمام جیسا ہونا چاہیے نہیں کیا، آپ کے روزوں کا اہتمام جیسا ہونا چاہیے نہیں کیا۔ یا اللہ جس طرح سے زکوٰۃ کی ادائیگی ہونی چاہیے ہم سے کوتاہی ہوئی۔ یا اللہ جس طرح سے شوق سے قربانی اور صدقات دینے چاہیے ہم سے نہیں ہوئے۔ یا اللہ جس طرح سے اپنے دلوں کو گندگیوں سے پاک رکھنا چاہیے ہم نے نہیں، ہمارے دل میں تکبر ہے، کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، جھوٹ ہے، بدغلامی ہے، غلط تصورات ہیں، غلط آرزوئیں ہیں۔ یا اللہ نامحرموں کی تصویریں دلوں میں لگا کر کے یہ سارے گناہ ہمارے دل کے اندر ہیں، یہ سارے دل کے گناہ ہیں، ہم نے اپنے دل کو ان گناہوں سے صاف نہیں کیا۔ یا اللہ یہ گناہ ان گندگیوں سے یا اللہ پٹے پڑے ہیں۔ یا اکرم الاکرمین آپ کی محبت اس گندے دل میں کیسے آئے گی؟ یا اکرم الاکرمین ہمارے دماغ میں بھی گناہ، ہماری آنکھوں میں بھی گناہ، ہمارے کانوں میں میوزک اور غیبتیں، یا اللہ ہماری زبانوں پر گانے اور غیبتیں، یا اللہ ہماری کمائی میں بھی غلطیاں، ہمارے خرچ کرنے میں بھی غلطیاں، ہماری جوانی میں بھی غلطیاں، ہمارے بزنسوں میں بھی غلطیاں، ہماری تعلیم میں بھی، ہمارے مردوں میں بھی، ہماری عورتوں میں بھی، یا اللہ سب جگہ غلطیاں ہیں۔ ہم خود اعتراف کر کے کہتے ہیں بہت غلطیاں ہو گئی، یا اللہ بہت غلطیاں ہیں، اور اسی وجہ سے آپ کو غصہ آ گیا، آپ ناراض ہو گئے۔ یا اللہ آپ ناراض ہو گئے، یا اللہ تھوڑی سی سزا بھیج دی۔ یا اللہ اس طرح کی سزائیں تو آپ ان قوموں کو بھیجا کرتی تھی جو قومیں آپ کا انکار کرتی تھی، ہم تو انکار کرنے والوں میں نہیں ہیں۔ یا اللہ ہم تو انکار کرنے والوں میں نہیں، لیکن پھر بھی ہمیں آپ کا گلہ نہیں ہے۔ آپ نے یہ سزا کیوں بھیج دی؟ کیوں انسانوں کے کاروبار ختم ہو گئے؟ کیوں یہ مکان دراڑوں والے ہو گئے؟ کیوں مکان ڈہ گئے؟ کیونکہ کروڑوں کی پراپرٹیاں جو ہیں وہ سیلاب کی نظر ہو گئی۔ یا اللہ ہمیں گلہ نہیں ہے، یا اللہ ہماری غلطیاں ہیں جس کے نتیجے میں آپ کی طرف سے یہ سزا آ گئی۔ آپ نے جتنا چھوڑ دیا اس پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ جس طرح سے خربوں کا مال تباہ ہو گیا، آپ کو طاقت تھی لاکھوں انسانوں کو اس پانی میں بہا دیتے، کون روک سکتا تھا؟ یا اللہ اگر کچھ بچ گئے تو آپ کے فیصلے سے بچ گئے، یا اللہ جو گئے وہ آپ کے فیصلے سے گئے۔ یا اکرم الاکرمین آپ کی طاقت بڑی طاقت ہے، معلوم تسلیم کر لیا بڑی طاقت ہے۔ حکومتیں فیل ہیں، فوجیں فیل ہیں، ہتھیاروں والے فیل ہیں، سائنس والے فیل ہیں، ٹیکنالوجی والے فیل ہیں، ڈیزاسٹر والے فیل ہیں، کوئی آپ کے سامنے ٹک نہیں سکا، کوئی آپ کے سامنے جھک یا اللہ آپ کی تدبیر اپنی تدبیریں استعمال کر نہ سکا۔ اعلان ہوتا رہا آل رائٹ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن آپ کی تدبیروں کے سامنے ان انجینئروں کے اور اعلان کرنے والے موسمیات کے ماہرین کے یا اللہ ان کے اعلانوں کی کیا حقیقت تھی؟ آپ نے تمام اعلان ایک طرف رکھ کر کے جس کو چاہا جیسے چاہا برباد کر دیا۔ آپ کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے، ہم نے تسلیم کر لیا۔ یا اللہ اب معافی چاہتے ہیں آپ سے، یا اللہ اب معافی چاہتے ہیں، یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم کمزور ایمان والے ہیں، ایسی خطرناک سا امتحان میں آپ ہم کو ڈالیں گے تو ہمارا یہ کمزور ایمان بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا، اور پھر بھی ایمان ہوگا دنیا میں، یا اللہ پھر ہماری دنیا میں چلی جائے گی اور ہماری آخرت بھی برباد ہوگی۔ یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ وہ کروڑ پتی انسان بلکہ وہ ارب پتی انسان یا اللہ جو مجبور ہو گیا یہ کہنے کے لیے کہ اور کچھ مجھے نہیں چاہیے، میرے ٹینٹ کے سامنے ایک بیت الخلا بنا دو جس میں میری جوان بچیاں ٹوائلٹ کی ضرورت پوری کر سکیں، کیونکہ ان کو ننگے کھلے میدان کے اندر یا اللہ ٹوائلٹ کی ضرورت پوری کرنی پڑ رہی ہے۔ کہاں سے آپ نے اٹھا کر کہاں پہنچا دیا، یا اللہ ٹینٹوں میں رہنے میں مجبور کر دیا۔ یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین، ایک شخص کو جب دولت آ گئی اپنے غریب رشتہ داروں سے وہ کٹ گیا اور ان کو نفرت سے دیکھنے لگا، اب جب سیلاب میں تباہ ہو گیا واپس ان غریب رشتہ داروں کے پاس جا نہ سکا، شرم بچانے کے لیے ٹینٹ میں چلا گیا، وہاں جا کر کے اپنی جوان بیٹیوں کے
मुतालिक परेशान हैं कि इनको टॉयलेट की ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रही, या अकरम अल अकरमीन आपके ताकत हम तस्लीम करते हैं, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, माफ़ फरमा दीजिए या अल्लाह, माफ़ फरमा दीजिए या अल्लाह। हम तौबा करते हैं या अल्लाह, तौबा करते हैं या अल्लाह, तौबा कबूल कर लीजिए या अल्लाह। हम जवानी में हैं, जवानी में अगर गलतियाँ हो रही हैं हम उनसे तौबा करते हैं या अल्लाह। अगर किसी नामहरम बच्ची के साथ हमारे गलत अफेयर्स हैं हम उसे तौबा करते हैं या अल्लाह। अगर गलत ताल्लुकात हैं उससे तौबा करते हैं या अल्लाह। अगर हम गलत मैसेजों का ट्रांसफ़र करते हैं उसका तौबा करते हैं या अल्लाह। अगर हम फौज प्रोग्राम देखते हैं उससे भी तौबा करते हैं या अल्लाह। यूट्यूब पर या फेसबुक पर अगर हम गंदी चीज़ें देखते हैं उससे भी हम तौबा करते हैं या अल्लाह। अगर हम गलत लिबास पहनते हैं उससे भी हम तौबा करते हैं या अल्लाह। बच्चियाँ अगर गलत ताल्लुकात हैं उससे भी तौबा करती हैं या अल्लाह। अगर वो ड्रग्स में हैं उससे भी तौबा करती हैं या अल्लाह। नामहरमों के साथ बातें होती हैं, तन्हाइयों में बात, उससे भी तौबा करते हैं या अल्लाह। अपनी इसमतों की हम हिफाजत करेंगे। आज तक गलतियाँ हो गई तो माफ़ फरमा दीजिए। बेपर्दगी की गलती हो गई, आप गुस्से होते गए, शैतान खुश और आप नाराज़ और हम भी खुश कि हमने अपने बदन को सजाया या अकरम अल अकरमीन आप नाराज़ होते गए या अल्लाह। आज के बाद तौबा करते हैं, एक एक गलती तौबा करते हैं या अल्लाह, एक एक गलती तौबा करते हैं या अकरम अल अकरमीन। या अरहम राहिमीन, देख लीजिए अपने इन तबाहाल बंदों को, कुछ भी हैं बहरहाल या अल्लाह। आपका नाम लेने वाले, आपके नबी की कलमा पढ़ने वाले, तेरे दीन के साथ अपना ताल्लुक जोड़ने वाले या अल्लाह। हम ऐसे नहीं हैं कि सज़ा लग गई और हम कहेंगे हमने दीन इस्लाम को छोड़ दिया, हमने नबी को छोड़ दिया। नहीं, हम अब भी अपने नबी के दामन को हाथ में लिए हुए हैं। अब भी हम सच्चे दिल से वो शफ़क़त करने वाले नबी या अल्लाह, जिस शफ़क़त करने वाले नबी की शफ़क़तें आज भी हमारे लिए जारी है। जब देखें इसी श्रीनगर शहर के अंदर एक शख्स ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ईदगाह के अंदर तशरीफ़ लाए और रोते हुए फरमाया क्या हो गया, रोते हुए गमज़दा होकर फरमाया कितना नुकसान हो गया, और फिर हाथ से बढ़ाया मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ या अकरम अल अकरमीन। वह रूहानी दुनिया में भी उनकी तवज्जुहात अब भी हमारी तरफ मबज़ूल हैं। ऐसा शफ़क़त वाला नबी जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर मुसलमान के पाँव में या अल्लाह कांटा चुभ जाए तो नबी अपने दिल में उस कांटे की चुभन महसूस करते हैं। उस नबी को कितनी तकलीफ़ हुई होगी या अल्लाह। हमारी मस्जिदों के वीरान होने पर उन नबी को कितनी तकलीफ़ हुई होगी, हमारे घरों के तबाह होने पर या अल्लाह। अज़ाने के छूट जाने पर जुमे की नमाजें नहीं हुई या अकरम अल अकरम। हम तौबा करते हैं या अल्लाह, तौबा करते हैं या अल्लाह। सारी कौम को माफ़ फरमा दे या अल्लाह, सारी कौम को सुधरना नसीब फरमा या अल्लाह। हुक्मरानों को सुधरना नसीब फरमा, ताजिरों को सुधरना नसीब फरमा, मुलाजिमों अफसरों को सुधरना नसीब या अल्लाह। अफसरों के दिमागों से वो अकड़ निकाल दे, उनको खादिम बनना नसीब फरमा, उनको लोगों की खिदमत का जज्बा अता फरमा या अल्लाह। दफ्तरों में काम करने वाले चपरासी से लेकर के ऊपर के बड़े लोगों तक तमाम को खिदमत का जज्बा पैदा कर दे या अल्लाह। अफसरी और मुलाजमत के तस्वुर के बजाय उनको खादिम बनना मुकद्दर फरमा दे या अल्लाह। बाज़ारों का निज़ाम दुरुस्त कर दे या अल्लाह। ताजिरों का जो नुकसान हो गया या अगर नुकसान की भरपाई कर दे या अल्लाह। उनको फिर खड़ा कर दे। आपके गैब के ख़ज़ानों में कमी क्या है या अल्लाह। आप चाहें तो अल्लाह इंश्योरेंसों के बगैर, सूद के कारोबार में फंसे बगैर, बैंकों के लोन लिए बगैर आप फिर उनको खड़ा कर सकते हैं या अल्लाह। अपने गैब के ख़ज़ानों से इन तबाहाल ताजिरों पर रहम फरमा दे, इनको फिर खड़ा कर दीजिए। जिसका जैसा नुकसान हुआ या अल्लाह वैसा नुकसान भर या अल्लाह पूरा कर दे और अल्लाह इनको फिर खड़ा कर दे। लेकिन अल्लाह इससे पहले सारी कौम को सुधारना नसीब फरमा। ऐसा ना हो सारी चीज़ें खड़ी हो जाएं और हिदायत ना आए तो फिर ये गुनाह होते रहेंगे और फिर आपका गुस्सा उतरेगा और गुस्से को उतरने के बाद फिर माल ही नहीं, फिर ये शॉपिंग कम्प्लेक्स ही नहीं, फिर बाजार ही नहीं, फिर इंसान भी तबाह हो जाएंगे क्योंकि आपके अजाब के सामने कोई टिक नहीं सकेगा। या अल्लाह हम माफ़ी चाहते हैं और कौम के लिए सुधार की दरख्वास्त करते हैं या अल्लाह। कौम का मिजाज बदल दे, जवानों का मिजाज, मर्दों का, औरतों का, ताजिरों का, हुक्मरानों का, आलिमों का, इमामों का, हर तबके के हर फर्द का मिजाज बदल दीजिए। दीनी चस्का हमारे दिलों में लगा दीजिए या अल्लाह। जैसे हम शौक़ और जज्बे के साथ या अल्लाह कहीं हॉलीवुड के पीछे हैं, कहीं बॉलीवुड के पीछे हैं, कहीं फिल्म स्टारों के पीछे हैं, कहीं क्रिकेटरों के पीछे हैं। किसी को एक का स्टाइल पसंद है, किसी को दूसरे का स्टाइल पसंद है या अल्लाह। हम सब के दिलों में अपने नबी का स्टाइल ऐसा पसंद करा दीजिए कि हमें खुशी महसूस हो उनका नबी का स्टाइल अपनाते हुए। हम फ़ख्र के साथ कहें हमारे पास मोहम्मदी स्टाइल।
آج ہمارے نوجوان فخر کے ساتھ کہتے ہیں مجھے فلاں ہیروئن کا سٹائل ہے، اور لڑکیاں فخر کے ساتھ کہتی ہیں میرے بال فلاں اور ڈریس فلاں ہیروئن جیسا ہے۔ آپ کو کتنا غصہ آتا ہوگا یا اللہ جب مسلمانوں بیٹیاں لیڈی ڈیانا کے پیچھے اور دوسری ہیروئنوں کے پیچھے دوڑ رہی ہوں، ان کے لیے تو نمونہ عائشہ اور فاطمہ تھی، مگر یہ کسی اور رخ پر ہیں۔ اور جب مسلمان نوجوانوں کے ذہنوں میں یا اللہ وہ فاسق اور فاجر کرکٹر اور فلم اسٹار ہوں، ان کے لیے تو نمونہ خالد بن ولید، طارق بن زیاد اور وہ شخصیات ہیں۔ ہم توبہ کرتے ہیں سب کی طرف سے یا اللہ، توبہ کرتے ہیں اور استغفار سب کے لیے، سب کو معاف فرما دیجئے یا اللہ، سب کو معاف فرما دیجئے یا اللہ۔ جو دنیا سے اس سیلاب میں چلے گئے ان کی مغفرت فرما، جن کے سہارے چھن گئے آپ ان کے سہارے بن جائیں، جن کا کاروبار تباہ ہو گیا ان کے کاروباروں کو پھر کھڑا کر دے یا اللہ، جن کے گھر تباہ ہو گئے یا اللہ ان کو پھر رہنے کا سکون والا گھر عطا فرما اور ہدایت بھی نصیب فرما یا اللہ۔ ہم سب اپنی اپنی غلطیوں کو مان کر آپ کے سامنے توبہ کرتے ہیں یا اللہ، آپ کے سامنے توبہ کرتے ہیں یا اللہ۔ میں بھی جانتا ہوں میرے اندر کیا کیا غلطیاں ہیں، میرے دل کے اندر، میری آنکھوں میں، میرے کانوں میں، میرے ہاتھوں میں، میرے مزاج کے اندر یا اللہ جو خامیاں جو غلطیاں ہیں میں ان کو مان کر کے اللہ آپ سے توبہ کرتا ہوں، وہ غلطیاں دور کر دیجئے یا اللہ۔ اگر تکبر ہے تو صاف کر دیجئے، غصہ ہے تو صاف کر دیجئے، حسد ہے تو صاف کر دیجئے۔ جیسی آپ کی محبت ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے، جیسے آخرت کی تیاری ہونی چاہیے ویسے نہیں ہے۔ لوگ ہم کو کہتے ہیں یہ عالم ہے، لیکن ہمارا اندر بھی گندا، ہمارا باہر بھی گندا، ہمیں ویسا بنا دیجئے جیسے عالم ہوا کرتے تھے یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین۔ ہم سب اپنی غلطیوں کو اعتراف کر کے پھر آپ سے معافی مانگتے ہیں، قبول فرما دیجئے یا اللہ۔ غروب آفتاب کا وقت ہے، فرشتوں کے جانے کا وقت ہے، رات کے فرشتوں کے آنے کا وقت ہے، ہماری توبہ قبول فرما۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہم سب کی طرف سے بے شمار درود، بے شمار سلام، بارش کے قطروں سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، ریگستان کے ذرات سے بھی زیادہ، ہواؤں کے لہروں سے بھی زیادہ، فرشتوں کی تعداد سے بھی زیادہ، جتنے درود آج تک بھیجے گئے ان سے بھی زیادہ، جتنے درود آئندہ بھیجے جائیں گے ان سے بھی زیادہ، جتنا آپ چاہتے ہیں ان سے بھی زیادہ، جس سے وہ راضی ہو جائے اس سے بھی زیادہ درود ان کی ذات اقدس پر نازل فرما۔ ہم سب کی طرف سے تمام صحابہ و تابعین، تابع تابعین، فقہاء اور محدثین، اور وہ ازواج مطہرات ہماری مائیں جو برقعے کی حالت میں یہاں کشمیر میں دیکھی گئیں، اور ان سے پوچھا کہ حضرت کی فرمایا ہم برقع لے کر کے آئی ہیں تاکہ کشمیر کی عورتیں ہم کو دیکھ کر کے ہمارا جیسا برقع پہن لیں۔ یا اللہ ان ازواج مطہرات ہماری ماؤں کو ہماری طرف سے بے انتہا سلام۔ یا اللہ ازواج مطہرات کے بعد وہ بنات طیبات حضور کی صاحبزادیاں، وہ جنت زادیاں، وہ زینب اور رقیہ، وہ امی کلثوم اور فاطمہ، ان کو طرف ہماری طرف سے بھی انتہا جزائے خیر، ان کے درجات بلند سے بلند تر فرما۔ یا اللہ جن بزرگوں سے اسلام ہم تک پہنچا یا اللہ ان تمام بزرگوں کو ہماری طرف سے بھی انتہا جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذات کے لیے اور ساری امت کے لیے جتنی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ۔ آمین یا رب۔